بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین سب کو میرا محترمانہ سلام، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، دوست احباب، سنگی ساتھی۔ ختم غوثیہ مالک کے فضل و کرم توفیق سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ روشی پڑھ لیں اور پھر جیسے میں کہوں آنکھیں بند کر کے اور اپنے قلب کے اوپر نظر جما کے جیسے بتایا جاتا ہے یکسوئی پیدا کریں اپنے اندر۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اب یہ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان کر لیں، خالی سانس لینا شروع کریں۔ میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، پھر میں آپ تھوڑا سا وقفہ دوں گا تو آپ خالی سانس لیں، اپنے قلب پہ اللہ کا ذاتی نام لائیں، اور جب آپ اپنے قلب کی طرف دھیان کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی شہ رکھ ہوئے آپ کے قریب ہوں۔ تو اللہ کی ذات تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس سے دور ہیں، پردہ ہمارے اوپر اس نفس کا ہے۔ تو جب آپ نفس سے آگے گزرتے ہیں تو مالک پھر آپ پہ زیادہ کرم بھی کرتا ہے کہ اس نے پوری طرح میری طرف دھیان کر لیا، یعنی قلب اور روح سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور اس کا جو اچھا طریقہ ہے، جب آپ قلب پہ دھیان کریں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں، خالی سانس لیں، سانس اندر جائے باہر آئے اندر جائے۔ اس میں ذات والے ہوں اس میں ذات پڑھ سکتے ہیں، اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو وہ یہ ذکر کریں۔ اور اس کیفیت میں کہ اب آپ کا باطنی تعلق جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے آپ کی روح کا قائم ہو گیا ہے، جس میں مرشد کا ایک رول ہوتا ہے کہ جیسے دریا سے نہر، چھوٹی نہر اور کھیت سیراب ہو جاتے ہیں، تو ہماری پیاس سے کھیت کی کیفیت ہے۔ وہاں تک جو پانی پہنچتا ہے ہم تک، جو کرم باطن میں، وہ مرشد کی نظر کرم سے، اس کی روح کی روشنی سے، جو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوتی ہے اپنے مرشد کے وسیلے سے، جو ہم شجرہ پڑھتے ہیں اس میں سب دیا ہے، تو ایک تعلق بن جاتا ہے باطن میں۔ تو اس کیفیت سے بیٹھیں کہ آپ کا تعلق باطن میں بن چکا ہے اور اپنے مرشد کی طرف خیال آپ کا رہے، اور پھر یہ ذکر شروع کر لیں اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ قائم رکھیں۔ اب میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آنکھیں بند کر لیں، اپنا سانس لیں خالی یا ذکر کریں، پھر میں جب اللہ وقت پر کروں تو پھر میں درود تاج پہلے پڑھوں گا، پھر اس کے بعد باقی ختم غوثیہ پورا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ ختم شریف ہو گیا، شجرہ شریف ہو گیا، اگر ٹائم ہوا تو سرکار الہی کا خط سنائیں گے، پھر دعا ہوگی، پھر آپ کو اجازت دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، اور اب سانس لینا شروع کریں، باطنی ذکر کریں ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم غوثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حقا یا باقی انت الباقی 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 یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا کافی انت الکافی یا شافی انت الشافی 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 حقا یا غوث محی الدین مشکل کشا بالخیر 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 حقا یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ 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 حقا سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صاب بے حرمت سید الابرار حقا امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن اظہر بلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
امداد کن ار حزبلا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر حقا یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر شیئا للہ امداد کن فی سبیل اللہ حقا مشکلات بے عدد در میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار میں ماں شین للہ غوث اعظم پیر ماں انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ندی مالک کے ختم سے فضل سے ختم شریف تو پڑھا گیا، اب ہم کلمے کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح آنکھیں بند رکھیں، یہ 4 حصے جو ہیں کلمہ شریف کے میرے ساتھ 21 دفعہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا اللہ 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مالک کے فضل سے جی یہ ذکر بھی ہوا. اس بارے میں ایک بات میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں ہم گھر میں ہیں آج کل زیادہ آپ سب, اگر آپ کو کوئی تنہائی محسوس ہو, مشکل محسوس ہو, پریشانی محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اس میں یہی ہے جو باطنی ذکر ہے وہ تو موجود ہے, سانس کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پڑھا جاتا نہیں ہے. یہ جو کلمہ شریف کا ذکر 4 حصوں میں ہے, اگر آپ تنہا بیٹھ کے جیسے میں نے بلند آواز میں پڑھا ہے اس کو آپ پڑھیں. مثلا نارملی یہ 101 دفعہ پڑھا جاتا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ 101 دفعہ, اس طرح باقی سب, یا پھر 42 دفعہ. یہاں چونکہ انٹرنیٹ پہ ہیں اور ہر کوئی اپنی جگہ مصروف بھی ہے تو میں 21 دفعہ پڑھتا ہوں اس کو. آخر پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر اللہ ہی اللہ باقی والی بات ہے, یعنی اللہ اللہ. اس کا آپ پھر جب یہ پڑھ لیں مثلا 21 دفعہ, 42 دفعہ, 42 دفعہ بلند آواز میں, ہلکی آواز سے, پھر اللہ اللہ کا بلند آواز میں ذکر کریں.
اس پہ بس پنجابی میں کہتے ہیں رج جائیں اس میں پوری طرح سے، 15-20 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آپ لگائیں، پھر آپ دیکھیں اپنی حالت کیا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کے اندر ایک عجیب جوش، اللہ ایک عجیب کیفیت پیدا کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ زمانہ ایسا تھا، فتوحات بھی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن صحابہ کرام کی شان تو یہ تھی نا، جو آتا تھا تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اس دن اتفاق ایسے ہوا کہ سب بھوکے بیٹھے تھے، سب کو بھوک بھی لگی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں پیٹ آپ کا بھر دوں؟ تو کہا جی، کہتے چلو میرے ساتھ ذکر کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر خوب زور سے ان کو ذکر کرایا، اور بعد میں ہر کوئی محسوس کر رہا تھا کہ بھوک کہیں رہی نہیں، ان کی کیفیت ہی اور ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہماری جو نفس کی کنڈیشن ہے، چاہے وہ جسم ہو، اس کی ایک اپنی نفس اپنی انداز سے غذا مانگتا ہے۔ یعنی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا پیٹ ہے، لالچ نفس کا، وہ آپ کو اکساتا رہے گا، بھوک نہیں بھی لگی تو کہے گا نہیں کھا لو، کوئی اچھی چیز لگی تو وہ اوور ایٹنگ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیفیات ایسی ہیں، لیکن جب ہم ذکر میں لگ جائیں، چاہے وہ باطنی ذکر ہو، چاہے تھوڑا یہ ظاہری محنت کر لیں، یہ ذرا آسان ہے ظاہری محنت، یہ میں آپ کو بتاؤں، باطنی ذکر بہت مشکل ہے، ہر کوئی گزرتا نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو گزر جائے اس میں سے، لیکن دیا سب کو جاتا ہے، جتنی وہ محنت کرے گا اتنا اس کو اس کا پھل ضرور ملے گا، یہاں بھی وہاں بھی، چونکہ باطن میں تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کی ذات سے، اللہ کے حبیب کی ذات سے، باطنی ذکر کا یہ فائدہ۔ لیکن ایسی کیفیت کو دور کرنے کے لیے، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی آئے تو میں تمہارے منہ پہ کسن ماروں گا، تو یہ شیطان کو جو کسن مارنا ہے نا، یہ ذرا ظاہری ذکر آپ محنت سے کبھی اس طرح اس کو کلمے کو کر لیا کریں، جب بھی بیٹھیں تنہا کچھ بھی ہو تو دیکھیں، پھر آپ کو لطف خود آئے گا۔ ایک میں نے تھوڑا سا راز بتایا، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اب محسن صاحب پڑھتے ہیں ختم شریف، پھر اس کے بعد شاہ صاحب پڑھیں گے شجرہ شریف، اور پھر خط کٹ وقت ہوا تو سناتے ہیں آپ کو، نہیں تو نور سرکار پاک کا عرس مبارک آ رہا ہے 12 جون کو، تو کچھ بات اس پہ کر لیتے ہیں آپ کی ذات مبارک کی شان میں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ کبھی ترتیب ٹھیک جا رہی نا؟ جی چلے پڑھو، آنکھیں بند کریں اور ختم شریف میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ختم شریف میں شامل ہوں بلند آواز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شجاع آصف جی پڑھیں گے شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت والے اصفیاء کے واسطے، مغفرت و صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے. یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے. سر پہ ہے انبارِ سیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے. یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے. میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے. قطرہ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے. جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے. سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے. نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے. رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے. یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے. کرفرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت ابو الفرا طرطوسیہ کے واسطے. حسنت الدنیا وعقبہ آتنا یا ربنا، شیخ ہنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے. یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے. قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے. کر عطا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے. یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے. حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیے، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے. حرص و خواہش سے بچا ہوں پرش کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیسو لوا کے واسطے. میرے سنگین دل کو یا رب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے. یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے.
توتیائے طور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے، نیک حصہ کر میری قسمت خدایا بانصیب، شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے، تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے، کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لکھا کے واسطے، تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات، خضر ابدال بیابانی ادا کے واسطے، افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے، دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے، یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے، کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبدالکریم پارسا کے واسطے، رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبدالرحیم اولیاء کے واسطے، پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے، یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے، نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر، امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول، مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیو دل اے خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زماں پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے، بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب، خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے، اب آپ کو خط سناتے ہیں جی سرکار علی کا، محسن صاحب پڑھتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیں، ہم سب کے لیے ہم سمجھیں گے اور اس پہ غور کریں گے، اتنا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اتنا ہمارے نفس کی نفی ہوگی، اپنی تصحیح ہوگی، اور انشاءاللہ راستے بھی آسان ہوں گے اللہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، اور آپ ہی التجا سننے والے ہیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ برادرم نادر شاہ صاحب السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا۔ آج قدر آرام ہے، لہٰذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کریں، اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے۔ اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے
تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور الرحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی، بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو رہبر ہادی لفظ کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا پس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان، ہاتھ، کان بن جاتا ہے، اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو یہ ابھی قرآن پاک سے مرکوز ہے۔ موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مرو نہیں ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ سے پہلے مرو، یہ لفظ ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے مرو، اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا۔ گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی، ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے والا پروانہ دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک، ان پر اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک، پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب، محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے ہیں۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا از ہما اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ نمبردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ صاحب پٹواری کو السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 9 نومبر 1937۔ خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 9 نومبر 1937۔ الہی آسیم استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ۔ اے اللہ، میں گناہ گار ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں، اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ برادر نادر شاہ صاحب، السلام علیکم۔ بعد از فضل و کرم پیر کی رحمت کے واضح ہو کہ فضل سے زندہ ہوں اور فضل کا ہی سہارا ہے۔ بندہ مورخہ 31 اکتوبر کو بمبئی سے واپس آ گیا ہے، مگر کل تک بخار میں مبتلا تھا۔ آج قدرے آرام ہے، لہٰذا خط لکھ رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے ظاہر اور باطنی دونوں طرف سے سلام پہنچا۔ ظاہرہ پیغام سے دکھ ہوا، مگر باطنی پیغام سے جان کو راحت ہوئی۔ ظاہر تو یہ تھا کہ ہم کو بھلانا مت اور اپنی یاد میں رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ان باتوں کا جواب اپنے دل سے پوچھ لیا کرے، اور ظاہر میں زبان بند رہنی چاہیے۔ میاں نادر شاہ صاحب کو واضح ہو کہ اپنے ہاں سوال کا جواب اپنی کتاب یعنی دل میں لکھ لیا کریں۔ اگر دل میں محبت اور حاضری موجود ہے
تو اس طرف سے ویسی ہی حالت ہے۔ اگر تمہارا دل شک ڈالتا ہے تو تمہاری خبر اور محبت کے پیغام سے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ رہبر حقیقی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہاں ناراضگی یا ناخوشی کا نام تک نہیں ہے۔ ہر وقت اور ہر گھڑی دربار فیضان ہے، اور تمام مخلوق کو اس کی بدولت فیض رسانی، رزق، محبت وغیرہ جو جس قابل ہو پہنچ رہا ہے۔ بندہ یعنی بشر بے حد جلد باز ہے، اس لیے جلدی میں ناشکری کرنے لگتا ہے، مگر غفور رحیم اپنے فضل اور محبت سے اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میاں بھائی، بے خودی کیا چیز ہے؟ جب فقیر یا درویش مانند مردے کے ہو جاتا ہے یا مانند پتھر کے مردہ دکھائی دیتا ہے تو رہبر ہادی لفظ کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے کی خوشخبری سے اس کو جگاتا اور زندہ کرتا ہے۔ فقط جو کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ کن فیکون یعنی ہو جا پس ہو گیا ہوتا ہے۔ مالک اس کی زبان، ہاتھ، کان بن جاتا ہے، اور دنیا والے اس کو فقیر جانتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا ظاہر مردہ ہوتا ہے اور باطن خدا سے زندہ ہوتا ہے۔ بس کسی فقیر کے لیے دنیا ہی میں دیدار الہی ہے، اور اگر اس میں خواہش اور ارادے یا کوئی حاجت دوڑتی رہتی ہے تو قرآن پاک میں ہے یموتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مرو ہے۔ اس کو ذکر میں اس قدر مشغول کرنا چاہیے کہ یہ خود ذکر اپنا سنے اور ذاکر کوئی دوسرا ہوگا۔ گویا خدا تمہارا ذکر کرتا ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ذکر میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ ظاہر میں زندہ یا ظاہر میں بندہ، باطن میں خدا جانے کیا کہلاتا ہے۔ ایسے درویش کو کم بے اذنی یعنی اٹھ میرے حکم سے والا پروانہ دیا جاتا ہے، وہ مالک کے رازدانوں کا رازدار بنایا جاتا ہے۔ اب خدا جانے آپ کے ملک کا کیا حال ہے، کیا ابھی تک ویسے ہی نفس کی خودی اور عزت اور دولت کا حساب لگایا جاتا ہے؟ اے مالک، ان پہ اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں خوف خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال، ان کے ملک میں اپنا فضل اور بخشش عطا فرما۔ اے مالک، پڑھنے والے دوستوں کے دلوں کو نورانی فرما تاکہ یہ خدا کے حکموں کو مان کر اپنے دلوں کو خوش رکھ سکیں۔ میاں نادر شاہ صاحب، محبت کرو، پیار کرو، زبان کو شیریں بناؤ، کیونکہ یہ دنیا والے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، دل کو شناخت نہیں کرتے ہیں۔ دیگر ظاہرہ ملاقات خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے مرضی مولا از ہما اولا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی اول ہے۔ نمبردار میاں فضل صاحب اور عنایت شاہ پٹواری صاحب کو السلام علیکم پہنچے۔ خدا تم سب کو سلامت رکھے۔ والسلام المرسلہ۔ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو، 9 نومبر 1937۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی محفلوں کے بارے میں جی، سب سے پہلے تو نور سرکار پاک کا عرس مبارک 12 جون کو انشاءاللہ عزیز ہفتے کا روز ہے، اور وہاں جو ہم باقاعدہ ختم شریف کا ایک اہتمام کرتے تھے، سب کے دوستوں کے لیے کھانا کرتے تھے، اس کو منسوخ کیا ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے۔ پچھلے سال بھی منسوخ کرنا پڑا تھا، لیکن وہاں لنگر شریف کی تقسیم ویسے ہی ہوگی جیسے ہوتی ہے، یعنی 11 بجے وہاں تقسیم شروع ہوگی، شام تک مغرب تک یہ چلے گی۔ دوست جو ڈیوٹی والے وہاں پہنچ جاتے ہیں، دربار شریف بھی کھلا ہوگا، کسی نے جانا ہو حاضری دیں اس دن، اس سے پہلے بعد میں۔ اور جو دعا ہے انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ 5:30 بجے ہم عرس مبارک کے سلسلے میں دعا ہوگی، تو انٹرنیٹ پہ آ جائیں 5:30 بجے، ہفتے کا روز ہے 12 جون، اور 5:30 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ وہاں کوئی دوستوں پہنچ جائیں تو وہاں بھی دوست بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آن کر لیتے ہیں اس میں، دربار شریف کے باہر زیادہ تو انتظامیہ کے ہی ہوتے ہیں، لیکن قریبی دوست کافی آ جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اس طرح سب کی حاضری بھی ہو جائے گی اور خیر و برکت بھی انشاءاللہ بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آج جو دعا ہے اس میں کچھ عزیز فوت ہو گئے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ڈاکٹر وحید صاحب کا میں نے ایک سرکولر کیا تھا، میرے داماد ہیں ڈاکٹر عادل، ان کے والد ہیں،
ڈاکٹر وحید وہ ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے، وہ پی ایچ ڈی تھے بایو کیمسٹری میں، اور وہ جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی تو پھر انہیں امریکہ میں جاب مل گئی، وہ کینسر ریسرچ پہ انہوں نے بہت کام کیا تھا وہاں. تو پھر بیمار ہوئے، بعد میں نیچرل لیبارٹری میں کام، صحت ان کی میں دیکھتا تھا جب جاتا تھا تو کافی ضعیف تھے، پتہ چلتا تھا کہ بہت محنت کی ہے زندگی میں انہوں نے. اور پھر ان کو خود ہلکی سی شکایت کینسر کی ہو گئی تھی، لیکن وہ بیٹا چونکہ ڈاکٹر، اس نے پہلے اس کا علاج کرا لیا تھا، اس سے زندگی تو اللہ کے اختیار میں، لیکن وقت ان کا اچھا گزرا. آخر پہ جا کے تھوڑی انہیں تکلیف ہوئی، مالک ان کے درجات بلند کرے. اور دوسرے چودھری لال خان صاحب، یہ بڑیلا شریف میرے پیر و مرشد کا جہاں ڈیرا بسیرا رونق ہے، اس کے ساتھ ہی گاؤں ہے شیرو چک، وہاں کے رہنے والے ہیں یہ. اور یہ تیسری چوتھی پشت جو ہے میرے پیر و مرشد کی خادم ہے، غلام ہے. پرانے دوست تو جانتے ہیں، میرے ساتھ ایک فیاض صاحب کام کرتے تھے، ایک ارشد صاحب، یہ ان کے والد محترم ہیں. اور یہ فیملی بہت ہی عاشق فیملی، ہمہ وقت آپ کی خدمت میں رہنے والی. اس میں ایک بات اور بھی میں نے سنائی ہوئی پہلے، لیکن سناتا ہوں اولیاء کرام کی شان. یہ سرکار عالی کا زمانہ تھا، سرکار پاک بڑیلا شریف وہاں ہوتے تھے، اور سرکار عالی آپ کے مرشد خود وہاں تشریف لے آتے تھے ملنے کے لیے. آپ بھی حاضری دیتے، لیکن آپ کو شوق تھا، آپ خود بھی آتے تھے. تو آپ تشریف فرما تھے. یہ جو چودھری لال خان صاحب ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں فیاض صاحب کی والدہ، انہوں نے خود مجھے بات سنائی، بڑی مزیدار بات. اس میں ایک بات بھی ہے اور راز بھی ہے، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اس میں. وہ کہتی تھی کہ میرے جو والد صاحب ہیں بڑے ذمہ دار تھے، سرکار بڑیلا شریف کے مرید تھے. سرکار علی بھی تشریف لائے اور دونوں ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو وہ حاضر ہوئے. ان کی 3 بیٹیاں تھیں اس وقت، ایک ان میں وہ بھی تھیں فیاض صاحب کی والدہ. تو ان کی ایک خواہش تھی کہ انہیں بیٹا بھی اللہ دے. تو انہوں نے کچھ نذرانہ یا آپ کہیں ہدیہ سرکار عالی کے سامنے رکھا، پیش کیے پیسے. سرکار عالی اپنی شان ہے ان کی، مرید کی وہ تربیت بھی کرنے کا انداز ہے. آپ نے پیسوں کی طرف دیکھا اور آپ نے مرید خاص سرکار بڑیلا شریف کی طرف دیکھ کے کہا کہ مولوی صاحب یہ پیسے جو ہیں یہ بیٹا مانگتے ہیں. یعنی مطلب یہ تھا کہ مرید نے جو پیسے دیے ہیں اس پیچھے غرض ہے اپنی دنیاوی، یعنی نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہے، اپنی غرض ہے. اور ساتھ ہی کہا میرے پاس تو نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو دے دیں. تو سرکار بڑیلا شریف خاموش رہے اس کے اوپر. ان کے 3 بیٹیاں ہی تھیں، پھر بیٹا نہیں ہوا ان کے. یہ بتانے کا مقصد یہ وہ خود بھی سناتی تھیں کہ ہم نے جب تعلق اللہ والوں سے بنانا ہو تو پھر اللہ کے لیے بنانا چاہیے، پھر دوسرے انعامات خود مل جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس میں ساری عمر محنت کرنی پڑتی ہے. دراصل ابھی خط بھی آپ نے سننا، اس میں بھی ساری یہی بات ہے. اور اللہ والوں کا راستہ ایک ہی ہے جو بار بار میں آپ کو اس کی مطلب اس پر ذکر ہم کرتے ہیں بیٹھ کے یہاں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے. نفس مانتا نہیں ہے، ساری عمر آپ کوشش کریں نہیں مانے گا کبھی بھی، جو مرضی کرے. اور آپ ابتدا میں جب مجھے آپ ذکر میں اپنے ساتھ بٹھاتے نور سرکار پاک، تو مجھے ایک کہنے لگے دیکھو یہ جو نفس ہے انسان کا اور خیالات ہیں یا خواہشات ہیں، یہ قبر کی دیوار تک ساتھ جاتے ہیں بندے کے. صرف یہ اس کے بند ہوتے ہیں جس کا ولایت کا دروازہ کھل جائے، جس کا قلب روشن ہو جائے. باقی سب کو ساری عمر اسی طرح ہی تنگ کرتے ہیں. تو یہ خواہشات تو ساتھ رہتی ہیں، ہر کوئی ولی تو نہیں ہو جاتا. تو اس لیے اپنی کوشش اس سے تنگ نہیں پڑنا چاہیے، جاری رکھنی چاہیے. یہ جو ہماری نیت ہے پھل اس کا ہے، بنیاد نیت پہ ہی ہے. نیت خالص ہوگی تو شیطان تو ساتھ موجود ہے، وہ تنگ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، خواہشات بھی ڈالے گا، ہمیں ضروریات بھی ہوتی ہیں،
تفکرات بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو اکساتا رہے گا کہ یہاں یہ مجھے ملا نہیں، یہ ہو گیا، یہ میرا کام رہ گیا، میرا وہ کام رہ گیا، ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ اور ہم سب ملتے ہیں بزرگوں کو تو اسی خیال سے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، سب ہو جائیں، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک دیکھیں، ایک اور بات یاد رکھیں، ایک حدیث مبارک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ ایسے ہوا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دعائیں آپ یہاں مانگتے ہیں اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس کی قبولیت کا وقت اس نے رکھا ہے، کوئی جلدی قبول ہوتی ہے، کوئی دیر سے ہوتی ہے، کوئی آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اب ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا جو مرشد ہے وہ بھی آپ کے لیے آدھی رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، وہ جب جاگتے ہیں اپنا تعلق بنتا ہے تو وہ سب کے معاملات پیش کرتے ہیں، آپ کی دعا ہوئی ساتھ ان کی دعا شامل ہوئی، پھر پیچھے پوری جو روحانی لڑی جو ہے سب کی آمین اس میں شامل ہو گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اگلے جہان جائے گا اور اس کا حساب ہوگا تو فرشتے اسے جب بتائیں گے، اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کو یاد کرا دیا جائے گا جو کچھ ہوگا، پورا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس کو یاد بھی آ جائے گا جو اچھے برے کام کیے۔ پھر فرشتے بتائیں گے کہ فیصلہ تمہارے بارے میں یہ ہے، یہ تمہاری اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ کام کیا، ایسے جو بھی فیصلہ ہو۔ اور پھر جب اس کے لیے حکم آئے گا کہ اب اس کو کہاں لے جانا ہے تو فرشتے پھر کہیں گے کہ اس سے پہلے تمہیں ایک اور بھی اجر ملے گا جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ اور کون سا، میں نے تو اپنا حساب دیکھ لیا، مجھے سمجھ آ گئی جو بھی میں نے زندگی گزاری دنیا میں۔ وہ کہیں گے نہیں، تم نے جو دعائیں کی ہیں، جو اللہ نے مثلتاً تمہیں وہ انعامات یا وہ جو تم مانگتے تھے وہاں نہیں دیا، چونکہ وہ غفور الرحیم ہے، انسان سے اس کو اس کی ماں سے، ہر انسان سے 70 گنا زیادہ محبت ہے، اور تم اس کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہو، تو اللہ نے وہ انعام تمہارے لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا انعام وہ ہوگا کہ پھر بندہ وہاں کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اور یہ سب دعائیں اگلے جہان کے لیے ہو جاتی۔ تو اتنا بڑا اجر ہے دعا مانگنے کا، اور پھر اللہ پہ توکل کر لینے کا۔ اس کے بعد کام ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، کچھ کو اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، پھر اگر ہو بھی جائے نا ہمارا کوئی کام تو اس کے بعد پھر وہ نفس اگلی بات ذہن میں، آپ سوچ کے دیکھ لیں ایک کام آپ کا ہوگا، اس کے بعد ایک سیکنڈ نہیں لگے گا دوسری خواہش پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے پیچھے انسان لگ جائے گا۔ تو یہ ساری عمر نفس اسی طرح اپنے پیچھے لگا چھوڑتا ہے، اور یہ دگوں میں بھاگا پھرتا ہے شیطان ہمارے، وہی اس کو خیالات ہیں، اس کے خیالات عمل ہم نے کرنا ہے۔ خیالات ہمیں وہ دیتا ہے، لیکن ان خیالات کی طرف جانے کی بجائے اگر ہم اللہ کے ذکر کی طرف لگیں گے تو پھر وہ آگے بات بہت بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ بہت فضل و کرم کرتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں، جیسے میں نے کہا ڈاکٹر وحید صاحب کو بھی دعا میں شامل کر دیں، چودھری لال خان صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ہمارے ہر مہینے ایک عوامی لنگر رکھا ہوا میں نے، کیونکہ محفلیں آج یہاں نہیں ہوتی، اور لنگر تقسیم جو ہم کرتے ہیں، ایسے تو اس سے پہلے شروع کر دیا تھا، تو مالک نے خود ہی توفیق دی کہ اس کو شروع کر دو، یہ کرونا تو بعد میں آیا، حالات بعد میں خراب ہوئے، تو وہ ہر مہینے پہلی تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی اب 1 جون کو وہ یہاں تقسیم ہوگی، صبح 9-10 بجے اس کو شروع کرتے ہیں، شام تک چلتا ہے۔ بعض دوست شوق سے آ بھی جاتے ہیں، اگر کوئی آنا چاہتا ہے بسم اللہ، جہاں کھانا بھی کھائیں، دوستوں کو بھی ملیں، شامل بھی ہوں، اس میں خدمت کرنی ہے اس کے لیے بھی آ جائیں۔ ویسے ٹیم تو بہت بڑی ہوتی ہے خدمت میں، یعنی شامل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آئیں گے بیٹھیں گے تو وہی سب کی خدمت ہو جاتی ہے، آنا ہی ان کے سارا آنکھوں پہ۔ لیکن کرونا کا خیال کریں، اس کو احتیاط کریں، اور یہ وبا کے بارے میں ایسے ہے کہ یہ وبا اتنی جلدی جانے والی محسوس تو نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس کی اب دیکھیں نا، کئی وائرل، انڈین وائرل آ گئی، وہ وہاں پھیل گئی، کہیں وہ پھیلتی ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے تھوڑی، پھر اس میں اور مشکلیں آ جاتی ہیں، اور محنت کر رہے ہیں ڈاکٹر، اب کافی ویکسینیشن پاکستان میں بھی بننے لگ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ دراصل فلو کی ایک شکل ہے، آہستہ آہستہ اس نے فلو کی شکل اختیار کر لینی ہے، جس میں اتنا یعنی وہ فیٹل نہیں ہوگی، اتنی زہریلی یا وہ ایسے نہیں ہوگی کہ موتیں ہونے لگ جائیں اس سے۔ فلو بھی جب آیا تھا اس کو اسپینش فلو کہتے تھے، یہ پہلی جنگ عظیمیہ 100 سال پہلے کی بات ہے، تو اسی طرح دنیا میں پھیل گیا تھا اس وقت، چونکہ یہ نہ انٹرنیٹ تھے، نہ کوئی فلائٹس تھی، نہ جہاز تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، تو کہا جاتا ہے، اندازہ ہے کہ 5-6 کروڑ بندہ مر گیا تھا اس سے، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔
تو اسپین سے شروع ہوا تھا، ساری دنیا میں پھیل گیا، حالانکہ سفر بھی اتنے نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو بھی ہوا تو یہ اسی کی ایک قسم ہے. لیکن اس میں اب وہ جو وائرنٹ ہے وہ عجیب سا ہے، وہ اس سے موت ہو جاتی ہے اور ہوتا بھی بہت اچانک ہے. اور آج کل جو ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر، آپ چاہے ویکسینیشن بھی لگی ہو، کچھ ہو جائے تو کہیں آپ سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے میں جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ٹیسٹ جو ہے 3 دن بعد کرانا چاہیے، چونکہ وہ اندر جا کے ہائبرنیشن اس کو کہتے ہیں، چھپ جاتا ہے اندر، تیسرے دن جا کے ظاہر ہوتا ہے. یعنی اس بندے کو پھر سمجھ آنا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، ایسے کہتے ہیں. وہ اس سے پھر کسی اور کو لگ سکتا ہے. آپ کو تو ویکسینیشن ہے، شاید آپ پہ اتنا اثر نہ ہو لیکن دوسرے پہ ہو جائے گا. تو کہیں سفر کریں لمبا، کچھ کریں تو 3 دن بعد اپنا ٹیسٹ ضرور کرائیں، احتیاط کریں. یہ بہت خطرناک ہے. آج دیکھیں ابھی پاکستان میں کتنی، انڈیا کا تو حال ہی برا ہو گیا. مالک سب پہ فضل کرے، ہم سب کے لیے دعا کرنی ہے، سب انسانوں کو محفوظ کرے. اور اسی وبا کے طفیل ہی مالک یہ جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے ان کو ایمان کی روشنی نصیب کرے. یہ بھی ساتھ دعا کرتے ہیں، مالک سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اگلے جو ختم شریف ہمارے ہیں، یعنی چاند کی 14 کا جو ختم ہے، یہ یعنی جون میں جو آئے گا، اب اس کو اسی عرس مبارک میں شامل کر دیا ہے. تو یہ جیسے آج ختم غوثیہ کی محفل یہ نہیں ہوگی، بلکہ درود شریف کی جو محفل اگلے مہینے کی ہے وہ 27، کہاں لکھا ہے بھائی، ہاں وہ 27 انشاءاللہ جون کو ہوگی. یعنی 12 جون کو عرس مبارک کی دعا ہوگی انشاءاللہ 5:30 بجے انٹرنیٹ پہ. اتوار وہ ہوگا ہفتے کا روز، اور 5:30 بجے انشاءاللہ 12 جون. اور پھر 27 جون کو درود شریف کی محفل، اور 5 بجے انشاءاللہ شروع کریں. مغرب تا درود شریف بھی پڑھیں گے، ساتھ باطنی ذکر بھی تھوڑا کریں گے. تو اس کو ذہن میں رکھیں. یہ سرکولر آپ کو سب کو مل جائے گا انشاءاللہ عزیز. کوشش کریں اس میں شامل ہوتے رہیں، اور دعا بھی کریں کہ مالک یہ ہمارے راستے کھول دے. پھر مل بیٹھ کے ذرا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے، اللہ کے حبیب کا، اس کا ایک مزہ اور ہی ہے. تو اس طرح بھی مالک کے فضل سے ٹھیک ہے. مالک ہم سب پہ اپنا فضل کریں. اور جو آپ کو درود شریف بتایا ہوا ہے، پچھلی دفعہ ماشاءاللہ بہت پڑھا تھا دوستوں نے. اب بھی محنت اپنی جاری رکھیں، اس کو اور بڑھائیں. جتنا بڑھائیں گے اتنا ہمارا برکت ہے، اور جتنی ہم نیت اچھی کریں گے اتنا پڑھا بھی زیادہ جائے گا. تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جی. اور سب گھر میں بھی سلام دیں. عید کی تمام ملنے والے دوستوں کو بھی سلام دیں، اور سب کے لیے خیر و برکت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی اور بات تو نہیں محسن صاحب رہ گئی کرنے والی؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا مالک الملک. آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، دوست احباب سنگی ساتھیوں نے جہاں جہاں محفلیں کی، اپنے طور پہ پڑھا، تقسیم کیا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے. یا مالک، آپ کے اس خاص احسان پہ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربہ سجود ہیں. ہماری یہ عاجزانہ التجا، عاجزانہ فریاد اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے. اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرما لیا جائے. اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خان وادے، تابعین، طب تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے. اور خاص طور پہ اس کا ثواب
پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میری پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لی، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان آن والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا، میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء سلطان الاولیاء غوث الورا خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں سے جو کوئی فوت ہوا، آباء و اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان جہان سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب ڈاکٹر وحید صاحب میرے پیارے بھائی ان کی روح کو قبول و منظور فرمائیے، اور میرے بڑیلہ شریف سرکار پاک کے خاص مرید لال خان صاحب کی روح کو خاص طور پہ قبول و منظور ہے، اور ہم سب کے جو عزیز و اقارب اس جہان سے چلے گئے، جو بھی تیرے نام لیوا چلے گئے، ان کی مشکلیں ان کی منزلیں اگلے جہان میں آسان فرما دیجیے، جو اس جہان میں موجود ہیں تیرے نام لیوا ان کی دنیا ہر طرح سے دین دنیا ہر طرح سے اس میں راحت نصیب فرمائیے، سب کی مشکلیں آسان فرمائیے، جو آنے والے تیرے نام لیوا ان پہ بھی اپنا خاص الخاص فرمائیے۔ یا مالک الملک یا رؤوف رحیم یا غفور الرحیم یا رحیم ودود، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام صحابہ اکرام اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہباً ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی رشتہ دار سنگی ساتھی دوست احباب سے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دی، سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اپنے ہر نعمت لیوا کی ہر مشکل ہر پریشانی ہر تنگ دستی ہر بیماری ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود تعلق والے جہاں جہاں موجود سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں، ہم سب کی جو بھی ظاہری باطنی دینی دنیاوی روحانی مشکلات پریشانیاں تکلیفیں تنگ دستیاں بیماریاں نحوستیں رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجئے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں نعمتوں برکتوں سے مزید مالا مال فرما دیجئے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجئے۔ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا دافع البلیات، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری بدی بدنامی تنگ دستی پریشانی تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے بغض سے شر شرارت سے، شیطان کے برگلانے سے اپنے نفس کے ولانے سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے ہر طرح سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں روحوں نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے، جہاں جہاں ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب موجود سب کے گھروں میں خیر و برکت میں سکون اور برکت عطا فرما دیجیے۔
یا رب العالمین، اس کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہود و نصرہ مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرما دیجیے، ملت اسلامیہ کے تیرے نام لیوا جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے، ہر طرح سے ان کے حال پہ رحم و کرم فرمائیے، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے، ہماری خطائیں، قصور، گناہ، غلطیاں معاف فرما دیجئے، ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی سازشوں سے، ہر طرح کی نحوستوں سے، دشمن کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا غفور الرحیم، اس وقت جو وبا ہے اس کو ختم فرما دیجئے، یا مالک ہر طرح سے انسانوں کو اس میں عقل اور سمجھ عطا فرما دیجئے، شیطان کے ورغلانے سے ہر انسان کو محفوظ فرمائیے، خاص طور پہ اپنے نام لیواؤں پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ہماری ظاہری باطنی حالت یا مالک اپنے آپ کے حبیب کی امت کی حالت بہت خراب ہے، یا باری تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں اس پستی سے نکالیے، ہمیں اس شیطانیت جو ہمارے اندر رچ بس گئی ہے اور ہم جو غیروں کی تقلید کرتے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرمائیے، ہر طرح سے ہمیں خالص نیت کرنے کی، اپنے اور اپنے حبیب پاک کے ساتھ سچے اور سچے تعلق کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العالمین، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام قبول کریں اور 12 جون اور 27 جون یاد رکھیں انشاءاللہ۔ مالک سب کو توفیق عطا فرمائے شامل ہونے کے۔ السلام علیکم۔ چلو بھائی